اور وہ سمجھے کہ یہ ہمارے وفادار ہیں اور یہ ہمارے خاکوں میں رنگ بھرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ مراعات دی جا رہی ہیں۔ تو میں آپ سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ ہم جو بھارتی فوج کے قبضے میں ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب ہے، اور اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم جب تک اسلامی بنیادوں پر اپنی قوم کو اور اپنے جوانوں کو مستحکم اور استوار نہ کریں، اس وقت تک ہم اس عذاب سے نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ آج کے جوانوں کو کس طرح بھلایا جا رہا ہے، کس طرح ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کو بہکایا جا رہا ہے۔ آج کے جوان جو ہیں یہ ہماری ملت کا سرمایہ ہیں، انہیں غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے اپنے اندر کردار کی پختگی پیدا کرنا ہوگی، اپنے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل حاصل کرنے میں ان کو اپنی وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا وہی آخرت میں نجات پائے گا اور وہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ نہیں جو میرا انکار کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی ہوتے ہوئے کون آپ کا انکار کرے گا؟ تو آپ نے تشریف فرمائی من اطاعنی فقد دخل الجنہ، میرا امتی کہنے کے بعد وہی جنت میں جائے گا جو میری اطاعت کرے گا، جو میری فرمانبرداری کرے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ اس نے انکار کیا، چاہے وہ لاکھ بار کہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، لیکن جب وہ اطاعت سے انکار کرے تو وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہوگا اور وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو آج ہمیں مختلف طریقوں سے اطاعت سے ہٹایا جا رہا ہے، آج ہمیں مختلف ناموں سے قرآن فہمی سے دور ہٹایا جا رہا ہے، اس لیے ہماری ہدایت کا جو سورس ہے اس سورس سے، اس مرکز سے اور اس منبع سے ہم کو دور کیا جا رہا ہے۔ میری دردمندانہ اپیل ہے کہ ہم قرآن کے قریب جائیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو عملانے کی کوشش کریں، اور قرآن کبھی بھی ترجمہ کے بغیر، اور جس کو عربی زبان پر صلاحیت ہو وہ تو بہرحال قرآن پڑھے گا، عربی زبان جانتے ہوئے قرآن کا مفہوم سمجھے گا، لیکن بہرحال جو عربی نہیں جانتے ان کو بہرحال ترجمہ سے کام لینا ہوگا، ترجمہ پڑھ کر وہ قرآن کی روح جاننے کی کوشش کریں، اور پھر اسلامی لٹریچر پڑھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بہت گمراہ کن فلسفہ جو یہاں عام کیا جا رہا ہے، اور جس میں یہاں وہ پارٹیاں جو اب تک مسلمانوں کے سروں پر سوار رہی ہیں، جو تفریق دین و سیاست کے علمبردار ہے، جو کہتے ہیں کہ دین الگ ہے سیاست الگ ہے، یہ بہت گمراہ کن فلسفہ ہے۔ یہ اسلام کو حصوں اور بکھروں میں تقسیم کرنے کا گمراہ کن نظریہ ہے۔ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک اس پر وحی نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور جو نعمتیں میں نے آپ کو عطا کرنا تھیں ان کا میں نے اتمام کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں کہ آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اور صرف اسلام ہونا چاہیے۔
سورہ آل عمران میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے بغیر کوئی اور ازم اور طریقے زندگی اختیار کرے، سوشلزم کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پہ، وطنیت کے نام پہ، کمیونزم کے نام پہ، کیپٹلزم کے نام پہ، قومیت کے نام پہ اور ڈیولپمنٹ اور ترقی کے نام پہ جو بھی لوگ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے اسلام کے بغیر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا اور وہ خسران اور گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس وقت تک کوئی بھی مسلمان صحیح معنی میں قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک وہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عمل نہ کرے اور اس کا مظاہرہ نہ کرے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں مکمل طور اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پوری زندگی اسلام کے حوالے کرو اور پوری زندگی کے معاملات چاہے سیاست ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، صلح ہو، جنگ ہو، خوشی ہو، غمی کے معاملات ہوں، تعلیم ہو اور تربیت ہو، تجارت ہو، زندگی کے سارے معاملات میں وہ رہنمائی قبول کرو جو قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ندخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو۔ شیطان کا مطلب ہے راستے سے ہٹانے والا، گمراہ کرنے والا، اور جو بھی لوگ ہمیں اسلام سے دور ہٹائیں گے وہ شیطانی قبیل کے لوگ ہیں، شیطانی گروپ کے لوگ ہیں، اور ان کی ہمیں کسی حالت میں اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں اپنے دین سے ہٹا کر گمراہی میں مبتلا کر رہا ہے۔ ایک اور بات جو میں آج جمعہ کے خطبے کی نسبت سے آپ سے عرض کروں گا کہ جو ہماری مظلوم قوم نے آزادی کے لیے عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم ان قربانیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ حفاظت کیوں نہیں کر رہے؟ جب بھی الیکشن کا کوئی موقع آتا ہے تو ہم ووٹ دے دیتے ہیں اور ووٹ سے ہم اپنے شہداء کے خون کے ساتھ غداری کرتے ہیں، بے وفائی برتتے ہیں، کیونکہ ان کا خون جو انہوں نے خون دیا ہے، جو 600 سے زیادہ شہداء کے مزار آباد ہو چکے ہیں، جو عزتیں اور عصمتیں لٹ چکی ہیں، جو 10,000 لوگ گرفتار کیے جانے کے بعد لاپتہ ہیں، اور جو ہزاروں مکانات خاکستر میں بدل دیے گئے ہیں، اور جو ہزاروں لوگ اب تک جیل کی سختیاں برداشت کر کے اور کچھ ناخیز ہو چکے ہیں جسمانی طور، ذہنی طور، وہ ان کے ساتھ ہم وہ بے وفائی کر رہے ہیں جب ہم ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، چاہے پارلیمنٹ الیکشن ہو، چاہے اسمبلی کے ہوں، چاہے پنچایت کے ہوں، چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں، ہر مرحلے پہ جہاں بھی ہمیں ووٹ کے لیے کہا جائے تو ہمیں مکمل طور بائیکاٹ کرنا چاہیے، گھروں میں بیٹھنا چاہیے اور کبھی ووٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جہاں ہماری قوم نے عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں بھی جب بھی بھارت کا کوئی نمائندہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہم کو ووٹ دیتے ہیں۔ ابھی صدر بھارت کی صدر محترمہ پرتیبھا پاٹل نے ابھی کل ہی کہا ہے کہ کشمیر میں لوگوں نے پنچایتی الیکشن میں ووٹ ڈالا اور اس طرح انہوں نے بھارت کی جمہوریت کا ساتھ دیا اور اس پر اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 22 سال سے خاص طور اور 47 سے لے کر عام طور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 لاکھ جوانوں کی قربانی، 6 لاکھ لوگوں کی قربانیاں دی جا چکی ہیں اور عصمتیں عزتیں لٹ چکے ہیں، تو ہم ووٹ دے کر ان ساری قربانیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں اور ان کا جو اصل مقصد اور مدعا ہے اس مدعا سے ہم اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں۔ اس لیے میری دردمندانہ اپیل ہے کہ ووٹ سے آپ بالکل ووٹ دینے سے پرہیز کریں اور آپ ووٹ دے کر جو اپنے عظیم شہداء کے روحوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں اور بالکل آپ پرہیز کریں، مکمل بائیکاٹ کریں۔
یہ نہ دیکھیں کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاتھ بدلنے سے، چہرے بدلنے سے کوئی آسانی اور کوئی آزادی ہمیں نہیں ملے گی، بلکہ جب تک ہم پر فوجی تسلط ختم نہ ہو جائے اور جب تک ہمیں حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع نہ دیا جائے اور جب تک ہم بھارت کے پنجے استبداد سے آزاد نہ ہو جائیں، اس وقت تک کسی بھی الیکشن سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہاں صرف ہاتھ بدلیں گے، شراب عام کرنے والے ہاتھ اور بدیوں اور برائیوں کو ان کی آبیاری کرنے کے ہاتھ، اور یہاں جو ہم پر تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم کرنے والے ہاتھ بدلیں گے، ظلم نہیں بدلے گا۔ اس لیے میری دردمندانہ اپیل ہے کہ میری ان گزارشات پر آپ لوگ عمل کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے گھروں کو بدلیں گے، اپنی تجارت کو بدلیں گے، اپنے کاروبار اور اپنی خوشی اور غمی کے معاملات میں قرآن اور سنت کی مکمل پیروی کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ حامل حال ہوگی اور ہمارے لیے حالات بدلیں گے، اور ہم انشاءاللہ بھارت کے فوجی تسلط سے اس طرح آزاد ہو جائیں گے جس کا ہمیں وہم گمان بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمارے لیے انشاءاللہ حالات سازگار بنے گا۔ شرط صرف ایک ہی ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ میں تغیر لائیں، تبدیلی لائیں، اور اسلامی رنگ روپ اپنے گھروں میں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔